مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات 27 رجب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام کر رہے، جبریل امین حاضر ہوئے، نبی پاک سے عرض کی کہ حضور رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ نبی پاک اب مکہ پاک سے بیت المقدس جاتے ہیں، بیت المقدس سے پہلے آسمان، ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال، کیلکولیٹ کرتے جائیے، 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین اور لا مکان تشریف لے جاتے ہیں، جہاں مکان کب اب سب ختم ہو گیا، اس کے بعد جنت اور جہنم کے طبقات کو ملاحظہ کیا، واپس تشریف لے آئے۔ نبی پاک یہ سارا سفر کر کے واپس آئے، کنڈی ہل رہی ہے، بستر ابھی بھی گرم ہے، وضو کا پانی ابھی بھی بہ رہا ہے، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ یہ کتنی دیر میں آ گئے؟ بات یہ ہے کہ نبی پاک عالم کی جان ہے، یہ جان چلی گئی رب سے ملاقات کے لیے، یہ زمین یہ عالم یہیں رکا تھا، نبی پاک واپس تشریف لائے، دنیا نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ ایک کنسپشن کریٹ کیا جاتا ہے، غلط فہمی کہہ لیجئے یا خامہ خواہی کی جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج تو ہوئی، کیونکہ اس کا انکار تو کر کوئی نہیں سکتا، قرآن میں یہ خواب کے عالم میں گئے تھے، پیارے آقا جسمانی طور پر نہیں گئے بلکہ خواب کے عالم میں معراج پر گئے تھے۔ چلے اس جو غلط فہمی ہے اس کا میں وسوسہ دور کر دیتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں تھا، کتابوں میں بھی لکھا، احادیث کی کتابوں میں لکھا کہ جب صبح معراج ہوئی، 27 رجب کا جو دن تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کے سامنے، بالخصوص ابو جہل بھی تھا، پیارے آقا نے فرمایا کہ رات کے تھوڑے حصے میں میں بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اچھا، ابو جہل تھا تو بڑا مکار، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی آپ نے فرمایا ہے کیا میں اور لوگوں کو لے آؤں، ان کے سامنے بھی کہہ دیں گے؟ کہا بالکل کہہ دوں گا۔ اب اس نے لوگوں کو جمع کیا، کہا یہ بڑا زبردست موقع ہے معاذ اللہ ان کا مذاق اڑانے کا، ان کو جھٹلانے کا۔ تو لوگوں کو جمع کیا، نبی پاک سے فرمایا، عرض کیا کہ آپ بتائیں کیا کہہ رہے تھے؟ نبی پاک نے وہی فرما دیا۔ اب لوگ مذاق اڑانے لگے، بڑا آرگیومنٹ شروع ہو گیا، بڑی جزاب کیل و کال شروع ہو گئی کہ کیسے پاسبل ہے۔ یاد رہے اس وقت تک مکہ پاک سے بیت المقدس سے زیادہ دور کوئی مسجد ہی نہیں تھی، یہ سب سے دور والی مسجد تھی، اور راستہ کتنا تھا؟ 1 مہینے کا۔ جی ہاں، ابھی تو جہاز میں 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، 1 مہینے کا راستہ تھا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو آپ کو ایک شرعی مسئلے کی تھوڑی وضاحت کر دوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہم جو مسافر گنتے ہیں نا، کسی کو کہیں کہ یہ شرعی مسافر ہے، وہ کتنے کلومیٹر پہ ہو جاتا ہے؟ 92 کلومیٹر کتنی دیر میں طے کر لیتے ہو؟ اچھی گاڑی ہو، اچھا روڈ ہو تو 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ یہ 92 کلومیٹر نہیں ہے، اصل یہ 3 دن کی مسافت ہے۔ یہ شرعی طور پر 3 دن کی جو مسافت پر جائے گا تب شرعی مسافر ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا پتہ ہے؟ کہ 3 دن میں لوگ 92 کلومیٹر طے کرتے تھے۔ یہ تو اللہ نے کتنی آسانی کر دی۔ انوار البشارہ پڑھیں، بہار شریعت پڑھیں، جب جدہ سے یا مکہ سے مدینہ جب اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے تھے تو 7 دن لگے تھے، ابھی تو 3.5-4 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں نا۔ 7 دن میں اونٹوں پر یہ سفر ہوتا تھا، تو بیت المقدس 1 مہینے کی مسافت تھی۔ تو مذاق اڑانا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اب اس واقعے کو آگے لے کے چلتا ہوں، مگر اب یہیں رک جاتے ہیں۔ اگر نبی پاک کا یہ دعویٰ تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں خواب میں گیا تھا، تو کسی کو اعتراض بنتا ہے؟ کوئی جھگڑا بنتا ہے؟ بھائی آپ کا بیٹا صبح اٹھ کے کہے ابو جی رات کو میں امریکہ گیا تھا، اس کے بعد لندن بھی گیا، پاکستان میں دادا حضور سے بھی مل کے آ گیا، صبح اٹھا تو بستر پر ہی تھا، تو آپ کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں، سارا رات بھر میں بھی گھومتا رہتا ہوں۔ خواب میں تو بندہ کدھر بھی چلا جائے نا، کوئی اعتراض نہیں نا۔ یہ آرگیومنٹ، یہ اعتراض، یہ جھگڑا، یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر تشریف لے گیا تھا، میرے آقا نے فرمایا یہی تھا، جبھی تو لڑائی ہوئی نا، جبھی تو آرگیومنٹ ہوا۔ اب انہوں نے خوب واویلا مچایا۔ اچھا، اب وہ تھے تو بڑے مکار، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جب سے یہاں پیدا ہوئے کبھی بیت المقدس گئے نہیں ہیں۔ کہا اچھا اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں نا تو ان لوگوں کو بلایا جن لوگوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا،
انہوں نے سوال کرنا شروع کیا، اچھا اگر آپ بیت المقدس ہو کر آئیں تو بتائیں اس کی دیواریں کیسی ہیں، اس کے پلر کیسے ہیں، اس کی محرابیں کیسی ہیں. یہ بڑا عجیب کوسچن ہے. میں اس ہال میں آیا ہوں، آپ بھی اس ہوٹل میں آئے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ گھر جائیں، کوئی کہے آپ گئے تھے فلاں ہوٹل میں، آپ کہیں ہاں گیا تھا، اجتماع میں تھا، اچھا بتاؤ لائٹیں کتنی تھیں؟ آپ کہیں میں ہوٹل میں اجتماع میں شرکت کرنے گیا تو لائٹیں تھوڑی گننے گیا تھا. اچھا بتاؤ پلر کتنے تھے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ زمین پر رنگ کون سا تھا؟ مبلغ نے جس صوفے پہ بیٹھ کے بیان کیا اس کے پیچھے کیا تھا؟ مجھے بھی نہیں پتا کیا ہے، ابھی دیکھ لیتا ہوں. آپ سمجھ رہے بات کو سمجھیے. ہم مسجد سے ہو کر آ جائیں، کسی اجتماع سے بھی ہو کر آ جائیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ تھوڑی بندہ غور کر کے آتا ہے. حالانکہ نبی پاک بیت المقدس سے ہو کر تشریف لائے تھے، مگر اب جو سوال کیا یہ کنفیوزنگ تھا. یہ ایک چال تھی کہ ان سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ محراب کیسی تھی، یہ پلر اور رنگ کیسا تھا. اللہ غنی، گویا انہوں نے نبی پاک کا امتحان لینا چاہا. رب نے انتظام کیا کہ گویا جبریل امین بیت المقدس کو گویا نبی پاک کے سامنے لے آئے. بالکل نقشہ میرے آقا کی نگاہوں کے سامنے آ گیا. پیارے آقا نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو. وہ پوچھتے جاتے، میرے آقا دیکھ کر بتاتے ایک رنگ ایسا تھا، پلر ایسے تھے، مثال دے رہا ہوں، محراب ایسی تھی. زچ ہو گئے، حیران ہو گئے. جو پوچھا نبی پاک نے صحیح جواب دے دیا. اب کہتے ہیں بتائیے کہ راستے میں ہمارا ایک قافلہ گیا تھا، واپسی مکے آ رہا ہے، اس کو بھی دیکھا آپ نے؟ نبی پاک نے کہا میں نے وہ قافلہ بھی دیکھا ہے. اچھا آپ نے قافلہ بھی دیکھا، کہاں؟ بتائیے کب آئے گا وہ قافلہ؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پرٹیکولر ٹائم بتا دیا، مثال کے طور پہ کہ فلاں دن عصر کے بعد آ جائے گا، مغرب سے پہلے. انہوں نے کہا بس اب موقع مل گیا معاذ اللہ ان کو جھوٹا ثابت کرنے کا. سارے کفار مکے کے گیٹ پہ کھڑے ہو گئے اسی دن جس دن نبی پاک نے فرمایا. صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، صحابہ کو اطمینان تھا نبی پاک نے فرمایا، جو فرمایا وہی ہونا ہے. اب وہ وقت آ گیا جس دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قافلہ مکے میں پہنچے گا. دور دور تک لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی غبار نہیں اڑا. گھوڑے آتے، اونٹ آتا تو غبار اڑتا، کوئی گرد و غبار سے پتہ چلتا. دور دور تک سب کی نظریں ہیں. وقت گزرتا جا رہا ہے، مغرب کا وقت قریب آ گیا ہے، سورج غروب ہو جائے گا تو بات پوری نہیں ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مغرب سے پہلے آ جائے گا. مثال دے رہا ہوں جو ٹائم بتایا تھا، نہیں آیا، قافلہ نہیں آیا، ٹائم ہو گیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، سورج اپنی جگہ رک گیا. سورج کو مجال نہیں تھی، وہ اپنی جگہ رک گیا. سورج نے ایک بار نہیں کئی بار نبی پاک کی بات مانی ہے، اور کیوں نہ مانے رب کے حبیب جو ٹھہرے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سورج ٹھہر گیا، گھڑیاں رک گئیں. جیسے ہی قافلہ مکہ پاک میں انٹر ہوتا ہے اب سورج آگے چلتا ہے. اسی وقت قافلہ آتا ہے جس وقت نبی پاک نے فرمایا تھا. مگر اب جو بات سمجھنے والی ہے، جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ نہیں لائے ہیں. لیکن یہی کفار ایک شخصیت کے پاس بھی گئے تھے، کہ چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، بڑا اپنے نبی کے گن گاتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. کہا اے ابو بکر تمہیں معلوم ہے تمہارے نبی جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہ بتاؤ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں مکہ پاک سے بیت المقدس اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے. تم بتاؤ کہ ایسا پاسبل ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس وقت جو دروازے پر گئے ہوں گے وہ سمجھے کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے، کچھ لگتا ہے تذبذب آ رہا ہے. ہاں وہ ایسا ہی کہتے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا تو سچ فرمایا، کوئی آرگیومنٹ نہیں، کوئی دلیل نہیں. ارے میرے آقا جب یہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے کتاب نازل ہوتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، نبی پاک کی تمام خبروں پر میں ایمان لایا ہوں. اگر میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ہو کر آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں تو سچ فرماتے ہیں. نبی پاک سے کنفرم نہیں کیا، بس یہ کنفرم کر لیا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے. اگر نبی نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے. نام لقب کیا پڑ گیا؟ آسمانوں سے لقب صدیق کا مل گیا. میں ان دونوں واقعات سے کچھ سکھانا بلکہ اپنے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. کچھ ہوتے ہیں بلا دلیل ماننے والے، کچھ ہوتے ہیں ایمان تازہ کرنے والے، کچھ ہوتے ہیں نبی پاک سے سچی محبت کرنے والے، اور کچھ ہوتے ہیں نقص نکالنے والے، کچھ ہوتے ہیں آرگیومنٹ کرنے والے، لاجکس تلاش کرنے والے. یہ لاجک تلاش کرنا، یہ آرگیومنٹ کرنا، یہ شک و شبے ڈالنا، یہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا کام تھا. اور لبیک کہہ کر ایمان کو اور مضبوط کرنا صدیق اکبر کا کام تھا. ہر سال معراج کے واقعہ یہ دونوں طرف کے لوگوں کو ظاہر کر دیتا ہے. جیسے یہ مہینہ آتا ہے نا، کچھ لوگ ایمان تازہ کر رہے ہوتے ہیں،
कुछ लोगों के दिलों में खुशियां बढ़ रही होती हैं, कुछ लोग अपने ईमान को और मजबूत करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मौला तूने मेराज वाले आका का हमें उम्मती बनाया। और कुछ सवालात पैदा करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये रात के थोड़े हिस्से में सफर कैसे हुआ, अरे इसकी दलील क्या है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इन तमाम लोगों के लिए पंजाबी बोलने वालों का एक जुमला ही बड़ा प्यारा है कि असी मनन वाले हैं, सोचण वाले नहीं हैं। अरे नबी पाक की बात हो रही है, हमारा ईमान मजबूत है, हमारे आका का मर्तबा तो बहुत आला है, वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं और हमें फख्र है कि हम उनके उम्मती हैं। अब आइए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी पाक ने जन्नत के कुछ तबकात को भी मुलाहिजा किया और जहन्नम के कुछ तबकात को भी मुलाहिजा किया। दो तीन बातें इंशाअल्लाह जन्नत की और दोज़ख के तबकात में क्या देखा, ताकि इस आज के इस इज्तिमा से हम अपने लिए कुछ मैसेज भी लेकर जाएं। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस रात मुझे मेराज हुई मैंने जन्नत के दरवाजे पर यह लिखा हुआ देखा कि सदके का सवाब 10 गुना और कर्ज का सवाब 18 गुना है, सदके से ज्यादा कर्ज का सवाब। तो मैंने जिब्रील से दरियाफ्त किया क्या सबब है कि कर्ज का दर्जा जो है वो सदके से बढ़ गया। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि हुजूर, जिस साइल के पास माल होता है वो फिर भी सवाल करता है, मांगने वाले बाज़ औक़ात पैसे होते हुए भी सवाल कर रहे होते हैं, जबकि कर्ज लेने वाला हाजत की बिना पर ही कर्ज लेता है। तो यहाँ ये पता चला कि हमें मुसलमानों को कर्ज देना चाहिए, मौके पर कर्ज देना चाहिए। हाँ यकीनन उसके लिए जो भी तरीके हैं, तकाजे हैं, बंदा ठीक है पैसे वापस दे देगा, कर्ज देना चाहिए, इसका बड़ा सवाब है। और अगर कर्ज किसी को दिया है और अगर वो किसी तकलीफ में है तो उस पर नरमी भी करनी चाहिए, इसके बेशुमार फजाइल हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स ऐसा था जिसने कोई भी नेक काम नहीं किया और अलबत्ता वो लोगों को कर्ज देता और अपने नौकरों से कहता था कि मकरूज खुशहाल हो तो उससे कर्ज ले लेना, तंगदस्त हो तो मत लेना बल्कि दरगुजर करना और मोहलत दे देना। ऐ काश हमारा रब भी हमसे दरगुजर फरमा ले। बाकी कोई काम नहीं था, अपने नौकरों को उसने ये कहा हुआ था। चुनांचे जब इसने इस दुनिया से इंतकाल हुआ उसका, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसे दरियाफ्त किया, तो कोई नेकी की है? अर्ज की नहीं। हाँ मौला, अलबत्ता मैं लोगों को कर्ज दिया करता था और अपने खादिम को एक खास इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर कोई तकलीफ में हो तो उसे टाइम दे देना, शायद अल्लाह ताला हमें भी मोहलत दे दे, हमें भी माफ फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जा मैंने तेरी बख्शिश फरमा दी। तो लोगों के लिए नरम दिली, लोगों की खैर खाही, ये जज्बा होना चाहिए। लेकिन यहाँ अब ये भी प्रॉब्लम है, जो कर्ज लेने वाले होते हैं वो भी बड़े अजीब लोग होते हैं। जब कर्ज लेना हो तो बड़े चक्कर लगाते हैं, बड़ी मिन्नतें करते हैं, पक्का वादा, फिक्र ही नहीं करे, हर महीने आप मैं पहुंचा के जाऊंगा। अब जिसने कर्ज दिया उसने कर्जा तो दे दिया, उसके बाद उसके चप्पल भी घिसा देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। शरअन हुक्म, देखिए शरीयत बहुत शानदार, हमारा मजहब बहुत कंप्लीट रिलीजन है। कर्ज देने वाले को इनकरेज किया जा रहा है, उसका सवाब बयान हो रहा है, और कर्ज लेने वाले से कहा जा रहा है कि अगर किसी से कर्ज लिया है तो वक्त पर लौटाएं। लोग लाखों रुपए खा जाते हैं, जवाब ही नहीं देते, कहते कोई मेरा बिगाड़ नहीं सकता, वसूल करना है तो कर लो, ऐसा भी कहने वाले कहते हैं। खुदा का खौफ करो। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत लिखते हैं, किसी ने किसी के 3 पैसे अगर जानबूझकर दबा लिए, 3 पैसों की हैसियत क्या है? 3 पैसे, फरमाया उसके बदले कयामत के दिन 700 मकबूल बा जमात नमाजें देनी पड़ जाएंगी। 3 पैसों के बदले हजारों रियाल, लाखों रियाल लोग एक दूसरे के रख लेते हैं। आज किसी का कोई आपका बिगाड़ नहीं सकता, आपसे वसूल नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कयामत के दिन क्या करोगे, 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। बल्कि अगर कोई भूल भी गया ना हमें देकर, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं सामने वाले को याद ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, उसको याद करके, उसको तलाश करके उसकी अमानत पहुंचाएं, वरना कयामत के दिन जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसी तरह मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मोतियों से बने हुए गुंबद नुमा खेमे जन्नत में मुलाहिजा फरमाए, जिसकी मट्टी मुश्क की थी। प्यारे आका ने हजरत जिब्रील से दरियाफ्त किया कि ए जिब्रील, ये किसके लिए हैं? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुछ इस तरह इस हदीस का खुलासा है, ये गुस्सा पी जाने वालों के लिए है। हदीस का मजमून है, अब जरा गौर करें कि गुस्सा पी जाना, मुसलमानों को मुआफ करना, दरगुजर करना, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। मगर आज लड़ाई झगड़े से फुर्सत ही नहीं है। बंदा कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बदला लूंगा। नहीं मेरे बीच इस्लामी भाई, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुसलमानों को मुआफ करना, दरगुजर करना, ये बड़ा पसंदीदा अमल है। अगर कोई झगड़े, कोई दूरियां रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में हैं तो माफी तलाफी कर लीजिए। अब आइए, नबी पाक ने जब जहन्नम के तबकात को मुलाहिजा फरमाया,
نبی پاک نے معراج کی رات میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جس کے پیٹ جو تھے وہ کوٹھیوں کی مانند تھے، بڑے بڑے کمروں کی مانند تھے، اور ان میں سانپ تھے جو کہ باہر سے دکھائی دیتے تھے۔ ارشاد فرمایا جبریل یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ سود خور ہیں، سود کا کام کرنے والے۔ توبہ کریں، کیسے ان چیزوں سے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جان چھڑائیں گے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا، ایک ایسی قوم کے پاس آئے جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، جب کچل دیا جاتا تو پہلے کی طرح درست ہو جاتا۔ نبی پاک نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، سارا دن مزے کرتے ہیں، نماز کے وقت بندہ کہتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ شروع کریں بس میں آ رہا ہوں، پیچھے آ رہا ہوں، آپ آگے چلیں بس میں نماز پڑھ رہا ہوں، سر بوجھل ہو گیا، بھاری ہو گیا، نماز کے وقت تمہیں سستی ہو رہی ہے۔ نماز قضا کرنے والا سوچے، ایک پتھر سر پہ لگ جائے تو جان نکل جاتی ہے، سر کچل دیا جائے گا، اور ایک بار نہیں، کچلنے کے بعد پھر ٹھیک ہوگا، پھر کچلا جائے گا۔ معراج کا تحفہ نماز ہے، نبی پاک کو معراج کی شب ہم گناہگاروں کے لیے نماز کا تحفہ ملا، اور آج نبی پاک سے محبت کرنے والے نماز نہیں پڑھتے۔ پیارے آقا کی یوں سمجھیے شان بیان کرنے والے، نعرے لگانے والے، میلاد بنانے والے نماز کے وقت کدھر ہوتے ہیں؟ نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، تو آج نیت کر لیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد نبی پاک کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے جو وابستہ ہے، مقامات مقدسہ